بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جمہوریت جدید دور میں ایک ایسا زمینی مذہب بن چکا ہے جس کے تحت ہر کوئی ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک مقدس کتاب آئین ہوتی ہے۔ دنیا بھر کی تمام قومی ریاستوں میں یہ مقدس کتاب بالکل ان کے قیام کے بعد آغاز میں ہی تحریر کر دی گئی، یا پھر ایسے ممالک جہاں طرز حکومت آمریت یا شہنشاہت سے جمہوریت میں بدلا تو پھر فوراً ہی نظام مملکت کو چلانے کے لیے یہ مقدس کتاب آئین تحریر کیا گیا۔ اسے علم سیاسیات کی زبان میں معاشرتی میثاق یعنی سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ تمام جمہوریتیں اس مقدس کتاب کا اس قدر احترام کرتی ہیں کہ اس کی نافرمانی کو بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس جرم کی اس کے ہاں وہی سزا ہے جو ریاست میں ایک باغی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا کی ہر جمہوریت میں آئین کو ایک بالادست مقدس کتاب کی حیثیت دی جاتی ہے، اور دنیا کے تمام ممالک میں آئین میں ترمیم کا طریقہ کار انتہائی مشکل بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی تمام جمہوریتیں اپنے آئین کے ایک بنیادی ڈھانچے کا تصور رکھتی ہیں۔ اس بنیادی آئینی ڈھانچے کو کبھی اور کسی بھی وقت بدلا نہیں جا سکتا۔ پارلیمنٹ اگر آئین میں کوئی ترمیم کرنا چاہے تو وہ اس بنیادی ڈھانچے کے اندر ہی ہو سکتی ہے۔ ترکی اور بھارت کی مثالیں اس سلسلے میں بہت اہم ہیں۔ دونوں کے آئین سیکولر ہیں۔ طیب اردگان نے اپنی ساری سیاست کی بنیاد اسلام اور خلافت عثمانیہ پر رکھی، بھاری اکثریت سے الیکشن جیت کر برسر اقتدار آیا، آئین کی تقریباً تمام دفعات کو بدل کر رکھ دیا، لیکن اس کی پہلی 4 دفعات جو آئین کو سیکولر ڈھانچہ مہیا کرتی ہیں انہیں نہیں بدل سکا۔ اور اسی طرح بھارتیہ جنتا پارٹی کی تاریخ راشٹریہ سیونگ سنگھ سے ہی نہیں بلکہ نظریاتی طور پر 1920 میں لکھی جانے والی گول وارکر کی کتاب ہندتوا سے شروع ہوئی ہے۔ RSS نے قیام ہندوستان کے وقت آئین سازی میں حصہ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کسی بھی قسم کے ایسے علاقائی قومیت کے تصور کو تسلیم نہیں کرتے جس میں تصور دیا جائے کہ جو جہاں پیدا ہو گیا وہ وہاں کا شہری ہوگا۔ ہم بھارت میں یہ حق صرف اور صرف ہندوؤں کو دینے کے قائل ہیں، اور بھارت نے 26 نومبر 1949 کو اپنا ایک آئین منظور کر لیا جس کی بنیاد سیکولر تھی۔ گزشتہ بھارتی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں 2/3 اکثریت کی نشستیں جیتی گئیں، اور اس نے آئین میں ترمیم کے لیے 50% سے زیادہ ریاستوں میں بھی حکومت بنا لی، لیکن بھرپور کوشش اور پارٹی کے دباؤ کے باوجود بھی وہ بھارتی آئین کو تبدیل کر کے اپنی خواہشات کے مطابق ایک ہندو ریاست میں تبدیل نہ کر سکی۔ آئین کے مقابل پارلیمنٹ کی بالادستی کا تصور صرف اور صرف 2 ممالک میں تسلیم کیا جاتا ہے، ایک برطانیہ اور دوسرا اسرائیل۔ اس کی وجہ یہ ہے ان دونوں ممالک کا کوئی تحریری آئین نہیں ہے۔ برطانیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جمہوریت کی ایک قدیم تاریخ رکھتے ہیں، اس لیے ہماری روایات ہی ہمارا آئین ہے، جبکہ اسرائیل چونکہ 14 مئی 1948 کو ایک کٹڑ یہودی نسل پرست مملکت کے طور پر مارز وجود میں آیا تھا، اس لیے اس کی پارلیمنٹ جسے وہ کنیسٹ کہتے ہیں، اس کے پہلے اجلاس میں ہی یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس تلمود اور تورات ہے، اس لیے ہمیں آئین نام کی کوئی کتاب تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تحریری آئین کا بنیادی ڈھانچہ اس قدر اہم ہوتا ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ نے 28 ستمبر 2018 کو بھارتی پارلیمنٹ کی منظور کردہ اس آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا، جس کے تحت انہوں نے 124A کا آرٹیکل منظور کر لیا تھا۔ اس آئینی ترمیم کو ختم کرنے کا یہ فیصلہ کسی فل کورٹ نے نہیں دیا، اور نہ ہی بھارتی پارلیمنٹ نے اس فیصلے کو سیاسی اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کا نام دے کر سپریم کورٹ سے فل کورٹ کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارت کی عدالتی تاریخ میں اس کیس کو قومی عدالتی تعیناتی کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے 5 رکنی بینچ نے سنا اور فیصلہ دیا۔ جسٹس جگدیپ سنگھ کی سربراہی میں باقی ججز نے اس فیصلے میں یہ اصول طے کر دیا کہ سپریم کورٹ کی آزادی اور خود مختاری کا تصور آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، اس لیے پارلیمنٹ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اس پر کسی بھی قسم کی کوئی قدغن لگائے۔ امریکہ جس کے پاس تحریری آئین موجود ہے، اس کے آئین کو تحریر کرنے والی شخصیت تھامس جیفرسن کی تھی۔ اس نے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم لوگوں کو آئین سے انحراف کی اجازت دے دی جائے تو پھر ایک ڈکٹیٹر ہو یا پھر 180 ڈکٹیٹر، ان میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ مشہور مفکر اور فرانسیسی آئین کا خالق روسو بھی پارلیمنٹ کی بالادستی کا مخالف تھا۔ اسے جب کہا گیا کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ تو خود مختار ہے تو اس نے تنزیہ طور پر یہ کہا
کہ برطانوی عوام صرف الیکشن والے دن آزاد ہوتے ہیں اور باقی تمام عرصہ کے لیے وہ غلام ہی رہتے ہیں۔ دنیا بھر کے تمام آئینی ماہرین اور عدالتی نظام کی سوجھ بوجھ رکھنے والے اس بات کے قائل ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کو مکمل طور پر بالادست قرار دے دیا جائے تو اس سے اکثریت کی آمریت کو راہ ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مارشل نے 1803 میں اپنا وہ مشہور فیصلہ دیا تھا جسے ماربری وی میڈیسن کہا جاتا ہے۔ اس فیصلے میں چیف جسٹس نے لکھا تھا کہ ہم اپنے منتخب نمائندوں پر عدالتی نظر رکھیں گے کیونکہ یہ جس طرح کی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے اہم ترین فیصلے آزادانہ طور پر کر سکیں۔ پاکستان میں یہ جو لوگ اس بات پر بغلیں بجا رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو رائیونڈ اور بلاول ہاؤس کا غلام بنا لیں گے، انہیں صرف عالمی تاریخ کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔